کرم فرما جو ہیں وہ صرف دلائل نہیں، ہر محاذ پر اس وقت انہوں نے ایسا ہوم آفس میں تقریباً 13 صفحے پر ہماری تقریروں کے کلپس جو ہیں کاٹ کاٹ کے ایک ایک جملہ لکھ کے یہ تو یہ کہہ رہے ہیں ہوم آفس میں لکھا کہ ایسا شخص اس ملک میں رہنے کے یا آنے کے قابل نہیں ہے۔ ہماری میری 10 سال 11 سال سے یہاں جو موجود ہیں ہم اور یا رہتے ہیں کچھ عرصہ کے لیے، جتنے دوست احباب ہیں ہمارے ملنے والے ہیں، میں نے ان سے یہی بات عرض کی تھی، یہاں رہنا کہاں رہنا اس کا کوئی مقصد نہیں ہے اور یہ کوئی ہمارا ایم نہیں ہے۔ واللہ العظیم زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہاں آئیں گے، بالکل کسی ارادے سے نہیں، اور اس پہ کچھ کوئی کارروائی نہیں کی، کوئی کوشش بھی نہیں کی۔ یہ قدرت کا کام ہے اور جہاں رکھے گا وہاں رہیں گے، جس حال میں رکھے گا اس حال میں خوش رہیں گے۔ اور وحدہ لا شریک کی قسم ہے، کوئی بڑی بات نہیں کہنا چاہتا، فکر یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب قیامت کے دن حاضر ہوں تو شرمندہ نہ ہوں۔ کہاں رہیں اس کا سوال کوئی نہیں، اس لیے کہ جو کمی ہے، غلام ہے، نوکر ہے، اس نے کہاں رہنا، کیا مالک نے رکھنا وہاں اس نے رہنا۔ اللہ کہتا تھا مولانا عقیل جلالی کہ یہ حال کی بات ہے تو بے حال آدمی کیا حال کی بات بیان کرے گا۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام تیرے ہی کام سے، تیرے فکر سے، تیرے فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ ہم تردید بھی کسی کی کرتے ہیں تو حظ نفس کے لیے نہیں، مجھے وحدہ لا شریک کی کبریائی کی قسم ہے، اپنے لفظ کو خوش کرنے کے لیے کسی کی تردید نہیں کرتے۔ ہم حبیب پاک کے دشمنوں کا جو ان کی شان گھٹانے کی بات کرتے ہیں، ان کے مقابلے میں ہر وقت خوارج ہوں، روافض ہوں، ان کے دوستوں کے بارے میں بری بات کرتے ہیں اور کرتے ہیں، کتابوں میں لکھتے ہیں۔ آج 4 ٹھیک آپ کے سامنے، آپ خود اس بات کے گواہ ہیں کہ وہ ان کے ایمان تک کے قائل نہیں ہیں، ان کو منافق تک کہتے ہیں، ان پر گالیاں اور ہر قسم کی پھپتیاں کستے ہیں۔ ہم پورے آداب کے ساتھ، قوانین کے تحت، دلائل کے ساتھ، کتابوں کے حوالہ جات کے ساتھ ان تمام باتوں کی وضاحت اہل سنت و جماعت کے تو نمائندہ کی حیثیت سے اور اہل سنت کے خادم کی حیثیت سے ان سب باتوں کی وضاحت کرتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، کرتے رہیں گے جب تک سانس برقرار ہے اور اس ناک میں جب تک دم ہے، انشاءاللہ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے ہیں۔ بریڈ فورڈ شہر الحمدللہ بہت ہی حساس اور پرجوش اور اہل سنت و جماعت کا الحمدللہ مرکز ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ یہاں اہل سنت و جماعت کی ایک بہار ہے، گلستان ہے، یہاں سے ہمیشہ اہل سنت و جماعت کی آواز بڑی بھرپور اور پرجوش رہی ہے اور ہے۔ یہاں کے مدارس، یہاں کی مساجد، یہاں کے عوام اہل سنت و جماعت ایک مرکز ہے۔ میں نے جمعہ پر بھی مسجد میں کہا تھا کہ الحمدللہ یہ اہل سنت و جماعت کا نظریاتی مضبوط قلعہ ہے۔ اور رہ گیا ہوم آفس کا مسئلہ، میں اس سلسلے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ بات اصل عدالت تو ہے ہمارے مالک نے، اس میں سب باتیں سنی بھی جا رہی ہیں، لکھی بھی جا رہی ہیں، فیصلے بھی ہیں، اور فیصلہ شدہ باتوں پر بھی لوگ جھگڑا کریں تو پھر کیا کیا جائے، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے، حدیث پاک کا فیصلہ ہے، اسلامی کا فیصلہ ہے، امام مجتہدین کا فیصلہ ہے، اکابر ہمارے اولیاء اللہ کا فیصلہ ہے،
ہم صرف ان کے فیصلوں کو بیان کرتے ہیں. ہمارا نہ کوئی نیا مسلک ہے تو نہ ہی ہم کوئی اجتہاد کر سکتے ہیں. ہم جو ان کی جوتیوں میں بیٹھنے والے کوئی دعویٰ نہیں رکھتے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ کوئی کرتا نہیں. ہم تو وہی کہہ رہے ہیں جو کچھ وہ فرماتے ہیں. اور یہ بات باعث اطمینان ہے کہ یہاں کی جو ہماری متحرک لیڈرشپ ہے الحمدللہ ہمارا ان کے ساتھ رابطہ ہے. لیکن ہم نے کبھی سیاسی کاموں میں یا اس انداز سے ان سے کبھی کوئی رابطہ نہیں کیا کہ ہم ان کو کوئی ایسی صورتحال میں کسی طرح اپنے ساتھ انوالو کرنے کی کوشش کریں کہ ہم کوئی معذلہ کوئی منفی سرگرمی ہو ہماری تو اس میں ہم ان کو انوالو کریں. لیکن مجھے اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے یہاں کے جو مقامی کونسل میں کام کرنے والے لوگ ہیں اور لیڈر ہیں ہمارے الحمدللہ ویسے ہی مسلکاً وہ اہل سنت والجماعت. مولوی شبیر صاحب کونسلر یہاں تشریف رکھتے ہیں, بیرسٹر عمران صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں, چودھری فضل حسین صاحب MPE یہاں تشریف رکھتے ہیں, اور یہ لوگ جو ہے صوفی امین صاحب ہمارے کونسلر یہاں تشریف رکھتے ہیں. یہ حضرات ہیں یہ آج کی کانفرنس میں نہیں ہمیشہ ہماری ہر کانفرنس میں موجود ہوتے ہیں. اور صرف کانفرنس میں نہیں باقاعدہ طور پر لنگر پکے تو لنگر میں حصہ ڈالنے والے ہیں اور پھر صورتحال سے یہ آگاہ ہیں. میں یہ عرض کروں گا کہ اگر ہم کسی سیاسی طور پر منفی سرگرمی میں اللہ نہ کرے ایسی کوئی بات ہم اگر کریں گے تو یہ حضرات باقاعدہ ہماری مشاورت میں یہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہاں کے حدود کیا ہے کام کی, اور ہم صرف فکری بات کریں گے. ہماری جو تحریک ہے فکری تحریک ہے, ایک وزڈم کی بات ہے, آئیڈیالوجی کی بات ہے, دین کی بات ہے, اس کے اندر تشدد کی کوئی بات نہیں. ہمارے کارکنان کو میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ دیکھو آواز بلند ہو جانا یہ جذبات کی بات ہے, اور ایمان کی بات صرف ایک سبجیکٹ نہیں ہے, اس کے ساتھ ہمارے جذبات بھی ہیں. لیکن ان جذبات کو سنبھال کے بھی رکھو کہ صرف ہمیں نعروں تک اس کو محدود نہیں کرنا. کیوں؟ اس واسطے کہ اس عہد میں یہ خاص بات ہے جس پر آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں. اس عہد میں یعنی 15ویں صدی میں آپ یہ 15ویں صدی ہجری ہے, اور ہر صدی میں جو لوگ ہیں اہل اسلام ہیں وہ عوام ہوں, خواص ہوں, علماء ہوں یا سادہ مسلموں کے جو تعلیم زیادہ نہیں رکھتے مگر دین پر یقین رکھتے ہیں اور دین پر اعمال صالحہ کے ساتھ اور درست اعتقاد کے ساتھ کام کرتے ہیں, جو بھی ہوں سب کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. عقائد میں کیونکہ سوچ جب بدلتی ہے تو اعمال بدلتے ہیں. بنیاد سوچ ہے. ہماری تحریک سوچ کی, فکر کی, تدبر کی, تعقل کی, تدرس کی, تفکر کی. ہماری دعوت فکر کی دعوت ہے. سوچ ہم اسی لیے فکر رضا کی بات کرتے ہیں, اور اس میں بھی کوئی فکر ہم نے بنائی نہیں, ایجاد نہیں کی. واللہ ہم لوگوں کو علماء کو بھی یہ دعوت نہیں دیتے کہ ہماری فکر پہ آؤ, ہم یہ کہتے ہیں کہ سبیل المومنین پہ آؤ. سبیل المومنین وہ راستہ ہے جو 14 صدیوں سے امت کے صلحاء کا راستہ ہے, امت کے اولیاء کا راستہ ہے, علماء کا راستہ ہے. اس کے بارے میں قرآن نے یہ کہا کہ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم. اس نے ہدایت واضح ہونے کے بعد خدا کی, اللہ سے دشمنی کی اور رسول سے دشمنی کی اور اپنے سے پہلے مومنین کا راستہ چھوڑ کر چلا, ان کے راستے کو چھوڑ دیا. وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا, جہنم کا ایندھن بنے گا. تو جہنم کا ایندھن بننے سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ خود کو اپنے بڑوں کے ساتھ جوڑے رکھو. لوگوں میں بڑا اضطراب ہے, بڑی بے چینی ہے. لوگ سمجھتے ہیں ایسا کیوں نہیں, ہماری بات کیوں نہیں سمجھ رہے. ہم نے کہا ہم آپ کی بات سمجھنے کو تیار ہیں,
اگر آپ کی زبان پر اپنے اکابر کا نام تو آئے، نام تو آئے، اور اسے مصطفیٰ ہے، ہمارے آقا کا فرمان ہے البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ اور جس کو یہ دعویٰ ہو جائے کہ میں ہی سب سے بڑا ہوں، وہ قرآن میں تو چند ہی ایسے ہوئے ہیں سر پھرے جنہوں نے یہ کہا۔ ایک وہ تھا جو دریا میں غرق ہوا، اس نے کہا انا ربکم الاعلی، اور اس سے پہلے کون تھا جس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں تو اس سے بہتر ہوں کیونکہ میں تو اوپر اٹھنے والی چیز ہوں اور یہ نیچے جانے والی چیز ہے، یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں۔ تو اس کو بھی جوتے پڑے وَفَقْرُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ فرمایا بات میری ہو رہی ہے، میرے سامنے تو اپنی بڑائی کی بات کرتا ہے، اس کو نکالو یہاں سے، نکل جا، تو مردود ہے اور ملعون ہے، اور قیامت کے دن تک اور قیامت کے دن بھی تجھ پر لعنت ہے۔ نکالا گیا اس کو، حالانکہ اس نے بات یہ کی تھی کہ میں بہتر ہوں۔ اللہ 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 اللہ، اس بارگاہ میں بہتر ہونے والی بات نہیں۔ اور ربکم الاعلی میں جس نے دعویٰ کیا تھا تو اس کو غرق کیا گیا دریائے نیل میں کہ میں بہت اعلیٰ۔ فرمایا اعلیٰ کی بات نہیں چاہتے، اعلیٰ کی بات نہیں، کیوں کہ اعلیٰ وہ ہے جسے رب نے قبول کر دیا۔ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت اس کی ہے جس کا تقوی ہے، جو پرہیزگار ہے، جو رب سے ڈرتا ہے، پرہیزگار ہوگا تو اللہ کے ہاں اس کی عزت ہوگی۔ فرمایا تو جس کی اللہ کے ہاں عزت ہوگی اللہ کے بندوں میں بھی اس کی عزت ہوگی۔ اس لیے ہم حضرت ابوبکر صدیق کی اتنی بات کرتے ہیں کہ قرآن